بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس سے پچھلی نشستوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے جو تمام بنی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، اور واحد معجزہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے ساتھ پیش کیا وہ قرآن مجید ہے۔ پھر قرآن مجید نہ صرف سائنس کا علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ وہ سائنس کو تجربات اور تحقیقات کے لیے مضبوط دلیل بھی فراہم کرتا ہے، اور آج تک جتنے بھی معلوم ہونے والے بڑے بڑے اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان سب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر ناظرین، میں نے قرآن اور میڈیکل سائنس کے پہلے موضوع قرآن اور تخلیق انسانی پہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جسد انسانی کی بنیادی طور پہ دو طرح کی تخلیقیں بیان کرتا ہے۔ ایک تخلیق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جن کے نہ والد تھے نہ والدہ، انہیں مٹی سے تخلیق کیا گیا، اور ایک انسان کی وہ تخلیق ہے جو اس کی والدہ کے رحم کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ آج اس علم کو ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ضمن میں قرآن مجید میں تقریباً 6 طرح کی اصطلاحات آتی ہیں، یعنی تراب، تین لازب، حمائی مسنون، صلصال من حمائی مسنون، اور صلصال کالفخار۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے یہ وہ مراحل ہیں جو فی الحال سائنس کی پہنچ سے باہر ہیں، چنانچہ ہماری اس ڈسکشن میں نہیں آئیں گے۔ پھر ناظرین، میں نے نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایوولوشن پہ اپنی گفتگو مکمل کی تھی۔ ہمارا اصل فوکس انسان کی وہ تخلیق ہے جو اس کی والدہ کے رحم کے اندر مکمل ہوتی ہے، اور آج میں اسی موضوع پہ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج اس علم کو ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ ناظرین، ہیومن ایمبریولوجی پہ کچھ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو علم جنین کا تاریخی پس منظر بتانا چاہتا ہوں، تاکہ کسی درجے میں آپ پہ یہ بات واضح ہو کہ مختلف ادوار میں رحم مادر کے اندر انسانی تخلیق کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات تھے۔ ناظرین، علم جنین کے موضوع پہ پہلی باقاعدہ تحریریں افلاطون کی کتابوں میں موجود ہیں۔ افلاطون 460 سے لے کے 377 قبل مسیح کی شخصیت ہے۔ افلاطون یونانی طبیب تھا، اسے فادر آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ افلاطون نے مرغی کے انڈوں پر ریسرچ کی تھی، اور یہ رائے ظاہر کی تھی کہ جس طرح مرغی کا بچہ انڈے کے اندر پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان رحم مادر کے اندر پرورش پاتا ہے۔ افلاطون کے بعد جس شخص نے اس موضوع پہ قابل ذکر کام کیا وہ ارسطو تھا۔ ارسطو 384 سے لے کے 322 قبل مسیح کی شخصیت ہے۔ ارسطو بہت بڑا یونانی فلسفی اور سائنسدان تھا۔ ارسطو کو فاؤنڈر آف ایمبریولوجی یعنی علم جنین کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ارسطو نے 2 طرح کے خیالات پیش کیے تھے۔ ارسطو کا پہلا خیال یہ تھا کہ والدہ کے اووم یعنی والدہ کے بیضہ کے اندر پورا انسان اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے، اور جب باپ کی منی اس کے ساتھ ملتی ہے تو یہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے پری فارمیشن تھیوری کہتے ہیں۔ ارسطو کا دوسرا خیال یہ تھا کہ بچے کی تخلیق ماں کے حیض کے خون یعنی مینسٹرل بلڈ اور باپ کی منی کے ملنے سے شروع ہوتی ہے۔ اسے ایپیجینیسس تھیوری کہتے ہیں۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ ارسطو کے یہ دونوں خیالات 18ویں صدی عیسوی تک سائنسدانوں میں مشہور رہے۔ اس دوران مختلف دریافتیں ہوتی رہیں، لیکن کسی سائنسدان نے ارسطو کے خیالات کی مکمل نفی نہیں کی۔ پھر ارسطو کے بعد کلاوڈیس گلین نے اس موضوع پہ خاطر خواہ کام کیا۔ گلین 130 عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور 201 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ گلین نے خاص طور پہ ان جھیلیوں کے بارے میں کافی ریسرچ کی اور کئی نئی دریافتیں کی جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، اور یہ
کہ بچہ ماں سے خوراک کیسے حاصل کرتا ہے، اس پہ بھی اس نے کئی نئی باتیں لکھی، لیکن گلین بیک بنیادی طور پر ارسطو کے خیالات ہی کا حامی تھا۔ ناظرین، یہودیوں کی کتاب تالمود کے اندر بھی علم جنین سے متعلق حوالے موجود ہیں۔ تالمود کے مطابق بچے کی ہڈیاں، اس کے ٹینڈنز یعنی پٹھے کا وہ حصہ جس کی مدد سے وہ ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ناخن، دماغ کا کچھ حصہ اور آنکھوں کی سفیدی باپ سے آتی ہے کیونکہ وہ سفید رنگ کی منی نکالتا ہے، اور بچے کی جلد، اس کے پٹھے، خون اور بال ماں سے آتا ہے کیونکہ حیض کا خون سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تالمود کے یہ خیالات بھی ارسطو کے خیالات ہی پر منحصر تھے۔ پھر ناظرین 7ویں صدی عیسوی میں قرآن مجید نازل ہوا، یعنی 610 عیسوی سے لے کے 632 عیسوی تک قرآن مجید نازل ہوا، جس نے پہلی دفعہ علم جنین سے متعلق کئی سو سالوں کے خیالات کی مکمل نفی کر دی۔ لیکن چونکہ اس وقت تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ ارسطو کے خیالات کی نفی کرتی اور قرآن کے اس موضوع پہ فراہم کردہ حقائق کی تصدیق کرتی، اس لیے تقریباً 18ویں صدی تک سائنسدان ارسطو کے خیالات ہی کے حامی رہے۔ پھر ناظرین علم جنین کے موضوع پہ جس سائنسدان نے بہت کام کیا وہ تھا ولیم ہاروے۔ ولیم ہاروے 1578 میں پیدا ہوا تھا اور 1657 میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی تحقیق سے علم جنین میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ہاروے کے مطابق تمام زندگی انڈے سے شروع ہوئی تھی اور مرد کی منی بھی رحم مادر میں جا کے خود ایک انڈے کی شکل اپنا لیتی ہے اور پھر اسی سے بچہ تخلیق پاتا ہے۔ ولیم ہاروے کے بعد اینٹن وان وہ سائنسدان تھا جس نے 1677 میں سب سے پہلے مرد کی منی کے اندر سپرمز کو دیکھا اور یہ خیال ظاہر کیا کہ ہر سپرم کے اندر ایک مکمل انسان اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے جو کہ رحم مادر میں جا کے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اینٹن وان بھی بنیادی طور پہ ارسطو کی پری فارمیشن تھیوری ہی کا قائل تھا۔ پھر ناظرین 1759 میں کیسپر فریڈرچ ولف نے سب سے پہلے ارسطو کے خیالات کی نفی کی۔ ولف کے مطابق انسان کی تخلیق کچھ خاص قسم کے خلیوں کے ملنے سے شروع ہوتی ہے۔ پھر 1775 میں لازارو سپیلنزانی نے ولف کے خیالات کو تجربات سے ثابت کر دیا۔ سپیلنزانی نے یہ ثابت کیا کہ مرد سے سپرم آتا ہے اور عورت سے اووم آتا ہے جس کے ملنے سے تخلیق انسانی کا عمل شروع ہوتا ہے، اور یہ کہ ہر طرح کی پری فارمیشن تھیوری غلط ہے۔ پھر ناظرین کارل ارنسٹ نے علم جنین کے متعلق کئی نئی دریافتیں کی جس کی وجہ سے اسے فادر آف ماڈرن ایمبریولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ناظرین 1839 میں تھیوڈور شوان وہ سائنسدان تھا جس نے سیل تھیوری پیش کی، جس کے مطابق انسانی جسم اسپیشلائزڈ سیل سے مل کے بنا ہوتا ہے، اور یہ کہ ہر سیل اپنا اپنا مخصوص کام سر انجام دیتا ہے، اور انسان کی تخلیق کے ضمن میں خاص سیکس سیلز ذمہ دار ہوتے ہیں جن کے ملنے سے زائگوٹ بنتا ہے، اور پھر اس زائگوٹ کی تقسیم سے تخلیق انسانی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ سائنسدانوں نے علم جنین کے متعلق کئی نئی دریافتیں کی، یہاں تک کہ 1978 میں پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین 1995 میں 3 سائنسدانوں نے وہ جینز دریافت کیے جو تخلیق انسانی کو کنٹرول کرتے ہیں، جس پہ اس سال انہیں نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ ناظرین اس مختصر سے تاریخ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس سے پہلے ہر طرف ارسطو کے خیالات ہی کا چرچا تھا، اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد 18ویں صدی عیسوی تک سائنسدان ارسطو کے خیالات ہی کے حامی رہے۔ مختلف ادوار میں ان میں مختلف رد و بدل ہوتی رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ کسی سائنسدان نے ارسطو کے خیالات کی نفی نہیں کی تھی۔ علم جنین کے بارے میں زیادہ تر حقائق کا انکشاف پچھلی صدی عیسوی میں ہوا ہے جو 100% قرآن مجید سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق آیات قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آئی ہیں، کہیں تخلیق کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے اور کہیں تخلیق کے کسی دوسری پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان سب کو کسی ترتیب سے بیان کرنا خاصا مشکل کام ہے، لیکن میں نے بہرحال اپنی سے ایک کوشش کی ہے کہ ان حقائق کو ترتیب وار بیان کروں۔ چنانچہ ناظرین اب میں رحم مادر کے اندر انسانی تخلیق کے پہلے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے مراحل یعنی سٹیجز۔
ناظرین، رحم مادر کے اندر تخلیق انسانی کے ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہ جانیے کہ انسانی تخلیق مختلف مراحل میں ہوتی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 18ویں صدی عیسوی تک مختلف سائنسدان ارسطو ہی کے خیالات کے حامی تھے۔ ان کے مطابق یا تو ماں کے بیدا یا اووم کے اندر پورا انسان اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے، اور یا باپ کے سپرم کے اندر پورا انسان اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے جو رحم مادر میں جا کے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے پری فارمیشن تھیوری کہتے ہیں، اور یہ ارسطو نے پیش کی تھی۔ پھر 1775 میں لازارو اسپیلانزانی نے اپنے تجربات سے ثابت کیا کہ ہر طرح کی پری فارمیشن تھیوری غلط ہے۔ سائنسدانوں کو پہلی دفعہ 15ویں صدی عیسوی میں جا کے معلوم ہوا کہ انسانی تخلیق بھی مختلف مراحل میں ہوتی ہے، لیکن وہ ان مراحل کی کوئی تفصیل نہیں بتا سکے کیونکہ اس وقت تک مائکروسکوپ دریافت نہیں ہوئی تھی۔ پھر 17ویں صدی عیسوی میں مائکروسکوپ دریافت ہوئی، جس سے اس سلسلے میں بہت مدد ملی۔ سائنسدانوں نے پہلی دفعہ انسانی جنین یعنی ہیومن ایمبریو کی سٹیجز 20ویں صدی میں جا کے بیان کی۔ 1941 میں سٹریٹر ایک سائنسدان تھا جس نے سب سے پہلا سسٹم تجویز کیا جس کی مدد سے انسانی جنین کی سٹیجنگ کی جاتی تھی۔ لیکن پھر 1972 میں اوریلی ایک اور سائنسدان تھا جس نے اس سے بہتر سسٹم تجویز کیا جو کہ آج دنیا میں رائج ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے اس بات کو کہ انسانی تخلیق مختلف مراحل میں ہوتی ہے آج سے 1400 سال پہلے یوں بیان فرمایا۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم من بعد خلق، یعنی وہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، یعنی ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق پہ بناتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے اندھیرے کی 3 تہیں یا 3 لیئرز آف ڈارکنیس۔ ناظرین، 1978 میں پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی پیدائش ہوئی۔ اس سے 8 سال پہلے یعنی 1970 میں جب ٹیسٹ ٹیوب بیبی پر ریسرچ ہو رہی تھی تو سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ جب مرد کے سپرم کو عورت کے اووم کے ساتھ روشنی میں ملایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے میں کئی طرح کی خامیاں ہوتی ہیں اور وہ بالآخر مر جاتا ہے۔ جب یہی کام انہوں نے اندھیرے میں کیا تو نتیجہ حوصلہ کن نکلا۔ اندھیرے کی یہ افادیت اس سے پہلے سائنسدانوں کو معلوم نہیں تھی۔ قرآن مجید نے اندھیرے کی اس افادیت کو آج سے 1400 سال پہلے یوں بیان فرمایا۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 6 ہی کے آگے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق پہ 3 اندھیروں میں۔ ناظرین، قرآن مجید جہاں پہ 3 اندھیروں کا ذکر کر رہا ہے یعنی کوئی 3 تہیں ایسی ہیں جس سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات آج کی میڈیکل سائنس سے 100% مطابقت رکھتی ہے۔ وہ 3 تہیں ناظرین یہ والی ہیں۔ پہلی ہے انٹیریئر ایبڈومینل وال، یعنی ہمارے پیٹ کا یہ سامنے والا حصہ۔ دوسری تہ ہے یوٹرائن مسکولر وال، یعنی رحم مادر کا اندھیرا۔ اور پھر ہے کوریو ایمنیوٹک میمبرینز، یعنی وہ جھیلیاں جن کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور بات بھی نوٹ کیجیے، وہ یہ کہ انسان کو اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے روشنی درکار ہے۔ روشنی کے بغیر وہ کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے اندر اس قدر زبردست تخلیق سر انجام دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے منی یعنی سیمن۔ ناظرین، سورہ طارق کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، فرمایا پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے تخلیق کیا گیا، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ منی کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے تخلیق کیا گیا، وہ ایک اچھلتے پانی یعنی منی سے تخلیق کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ منی کے اندر کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں، یعنی منی کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، منی مرد کے اندر بنتی ہے، لیکن اس کا سارا کام، اس کا سارا فنکشن والدہ کے اندر ہوتا ہے۔ اور ناظرین، مرد کی منی کے اندر وہ تمام اجزاء موجود ہیں
جو مرد کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو اور عورت کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو اس قابل بناتے ہیں کہ مرد کا سپرم عورت کے اووم سے ملے۔ سب سے پہلے تو مرد کی منی کے اندر سپرمز کی تعداد ہی کو لیجئے۔ ناظرین، ایک بالغ مرد کی منی تقریباً 3.5 ملی لیٹر ہوتی ہے، اور 1 ملی لیٹر کے اندر اوسطاً 100 ملین سپرمز ہوتے ہیں۔ گویا 3.5 ملی لیٹر کے اندر تقریباً 350 ملین سپرمز ہوئے۔ پھر رحم مادر کے اندر جانے کے بعد منی کا کچھ حصہ جم جاتا ہے، کیونکہ منی کے اندر ایک خاص جزء ہوتا ہے جسے ویسیکولیز کہتے ہیں، وہ منی کے ایک حصے کو جما دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی منی باہر نہیں نکلتی۔ پھر ناظرین، مرد کے سپرم کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی سر، گردن اور دم، ہیڈ، نیک اور ٹیل۔ یہ سپرم اپنی دم کی مدد سے ماں کے اووم کی طرف حرکت کرتا ہے۔ پھر منی کے اندر ایک خاص جزء ہوتا ہے جسے میڈیکل کی اصطلاح میں پروسٹاگلینڈن کہتے ہیں، اور یہ جزء رحم مادر کو سکیڑتا ہے، جس کی وجہ سے سپرمز کی حرکت مزید اچھی ہو جاتی ہے اور وہ مزید تیزی سے والدہ کے اووم کی طرف حرکت کرتا ہے۔ پھر سپرمز کو اپنی ان حرکت کے لیے توانائی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ توانائی منی کے اندر فرکٹوز کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، حرکت کرتے کرتے یہ سپرمز والدہ کے رحم کے اس حصے پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اووم کے ساتھ یا والدہ کے بیضہ کے ساتھ ملنا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بہت خاص بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، اور وہ یہ کہ کئی 100 ملین سپرمز میں سے صرف 200 کے قریب سپرمز والدہ کے رحم کے اس حصے تک پہنچتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اووم کے ساتھ یا بیضہ کے ساتھ ملنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو ابھی حال ہی میں سائنسدانوں کو معلوم ہوا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس بات کو آج سے 1400 سال پہلے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں یوں بیان فرمایا۔ یہ وہی آیت ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی۔ فرمایا، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ فرمایا، جس نے نہایت خوبصورت بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ ناظرین، اس آیت میں سلالہ کا لفظ آیا۔ سلالہ کا عربی زبان میں مطلب ہے کسی چیز کا نچوڑ۔ انگلش میں ہم اسے یوں کہیں گے دی بیسٹ پارٹ آف سم تھنگ اور این ایکسٹریکشن آف سم تھنگ۔ اور یہ بات 100% درست ہے کہ ملینز آف سپرمز میں سے صرف وہی سپرم ماں کے اووم تک یا ماں کے بیضہ تک پہنچتے ہیں جو ان تمام سپرمز میں سے سب سے بہترین ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہوتی ہے۔ یعنی انگلش کے مفہوم کے دونوں کا اطلاق اس کے اوپر ہو گیا، بیسٹ پارٹ بھی آ گیا اور تمام سپرمز کی ایکسٹریکشن بھی اس جگہ تک پہنچ گئی۔ اب ہم سورہ طارق کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 7 پہ غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 اور 6 یہ تھی، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ۔ آیت نمبر 7 میں ہے، یخرج من بین الصلب والترائب۔ فرمایا وہ منی جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ہم ابھی تک منی ہی کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، آیت نمبر 7 میں قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ تم ایک ایسی منی سے پیدا کیے گئے ہو جو کہ پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتی ہے۔ اگر سرسری طور پہ دیکھا جائے تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ ہر بالغ انسان یہ جانتا ہے کہ جس جگہ سے منی نکلتی ہے اس کے آگے نہ تو سینہ ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے پیٹھ ہے، تو پھر کیا یہ بات علم جنین سے ٹکراتی ہے؟ ہرگز نہیں ناظرین۔ ناظرین، مرد کے اندر ٹیسٹس اور عورت کے اندر اووریز کے ذریعے سے تخلیق انسانی عمل میں آتی ہے، اور یہ ٹیسٹس اور اووریز بچے یا بچی کے اندر 5ویں ہفتے میں بننا شروع ہوتے ہیں، اور یہ جہاں بنتے ہیں وہ جگہ ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے درمیان ہوتی ہے، اور پھر بچے یا بچی کی پیدائش سے فوراً پہلے یہ دونوں اپنی اصل جگہ پہ، اپنی فائنل جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بالغ مرد اور عورت کے اندر اس کا ثبوت ایک اور طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ ہمارے جسم کے مختلف آرگنز، ہمارے جسم کے مختلف اعضاء
اپنی خون کی سپلائی اپنی قریب ترین خون کی نالی سے حاصل کرتے ہیں. مثلا دل، دماغ، گردے وغیرہ یہ اپنی خون کی سپلائی اپنی قریب ترین خون کی نالی سے حاصل کرتے ہیں. لیکن ٹیسٹس اور اووریز ان کی خون کی سپلائی کافی اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے. تقریباً ہمارے پیٹ کے یہ درمیان والے حصے سے نیچے کی طرف ان کی سپلائی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ دونوں پہلے اس جگہ پہ بنتے ہیں، یعنی پیٹھ اور سینے کے درمیان، اور پھر جب یہ اپنی فائنل جگہ پہ پہنچتے ہیں تو اپنی خون کی سپلائی بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ یہ بات جانتے ہیں کہ ٹیسٹیکولر آرٹری کمز ڈائریکٹلی فرام ایورٹا. یہاں تک ناظرین رحم مادر کے اندر تخلیق انسانی کے ضمن میں میری 3 باتیں مکمل ہوئی ہیں. پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ انسانی تخلیق مختلف مراحل میں ہوتی ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ انسان کی یہ تخلیق 3 اندھیروں کے اندر تکمیل پذیر ہوتی ہے. اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ منی بنتی مرد کے اندر ہے، لیکن اس کا سارا کام والدہ کے اندر ہوتا ہے. اور اس منی کے اندر وہ تمام اجزاء ہیں جو کہ مرد کے اور عورت کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو اس قابل بناتے ہیں کہ مرد کا سپرم عورت کے اووم کے ساتھ ملے. اب ہم تخلیق انسانی کے ضمن میں اپنے چوتھے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے نطفہ. ناظرین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ملینز آف سپرمز میں سے صرف 200 کے قریب سپرم رحم کے اس حصے تک پہنچ پاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے والدہ کے اووم کے ساتھ یا والدہ کے بیضہ کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. اور والدہ کا بیضہ یا اووم صرف ایک ہی ہوتا ہے. اب اس تصویر کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ والدہ کی طرف سے آنے والا ایک اووم ہے اور اس کے گرد تقریباً 200 کے قریب سپرمز اکٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں سے آگے کے مراحل قرآن مجید بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے. سب سے پہلی بات جو یہاں پہ نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا. اور ناظرین، نطفے کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 12 دفعہ، کم از کم 12 دفعہ استعمال ہوا ہے. مثلا سورہ نحل کی آیت نمبر 4، سورہ حج کی آیت نمبر 5، سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 77، سورہ نجم کی آیت نمبر 46 میں، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37 میں، اور سورہ عبس کی آیت نمبر 19 میں وغیرہ. اس طرح یہ نطفے کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 12 دفعہ استعمال ہوا ہے. ناظرین، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں نطفے کی اس بحث کو مزید جاری رکھوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقیناً اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے تمہاری آزمائش کریں گے، حالانکہ اسے خوب معلوم ہے جس طرح تم میں سے کوئی سونے کو آگ پر تپا کر آزماتا ہے، تو تم میں سے کچھ تو خالص سونے کی طرح نکلیں گے. یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا، اور کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جیسے کالا سونا، وہ سونا جس کے ساتھ گند ملا ہوا ہو. یہ وہ لوگ ہوں گے جو فتنوں میں پڑ گئے ہوں گے.